بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت سے محبت مسلمانوں کے عقیدے کا بنیادی جز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، تدبر اور سیاست نے کئی اہم مواقع پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ خلیفہ چہارم کے کئی ایسے فیصلے آج بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اس کا دروازہ۔ یہ فرمان عالی شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لیے سرکار کائنات حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عظیم خزانہ رکھتے تھے۔ اس عظیم علم کی وجہ سے آپ کرم اللہ وجہہ کے فیصلے عقلوں کو حیران کر دیتے تھے، اور اب بڑے بڑے دانشور دنگ رہ جاتے ہیں۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، فرمایا تم میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والے علی ہیں۔ دو فریقوں کے درمیان نزاعات اور مقدمات کا صحیح فیصلہ کرنا اور واقعہ کی تہ تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وصف میں پوری جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا، کیونکہ آپ کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن دولت سے وابستگی کے باعث فضل و کمال اور تحصیل علم و کسب کی فطری صلاحیت کا ذوق پایا تھا۔ آپ کرم اللہ وجہہ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور جملہ دینی علوم کا دریا تھے۔ مکتب نبوت سے جو فیض انہوں نے پایا وہ بہت کم لوگوں کا حصہ بن سکا۔ آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ علم کے 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو 9 حصے عطا کیے ہیں، اور 10ویں حصے میں بھی آپ شریک تھے۔ آپ کے خطبات فصاحت و بلاغت سے مزین ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بہت سے مواقع پر قضاء کی خدمت پر مأمور فرمایا۔ یمن کے لوگ جب اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا۔ 2 آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں دونوں ایک جگہ ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی جان، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر تینوں نے وہ روٹیاں مل کر کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھی، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھی، تو 3 لے۔ 3 روٹیوں والا کہنے لگا، ایسا کیوں؟ بلکہ یہ روپے آدھے تیرے اور آدھے میرے، ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی عدالت میں پہنچے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے سارا واقعہ سن کر 3 روٹیوں والوں سے فرمایا کہ اگر تمہیں 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 ہی روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 روپیہ ہی لے لوں گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اچھا سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5، کل 8 روٹیاں تھیں، اور تم کھانے والے 3 تھے، اور تم 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں، اور اب 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں میں تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے۔ 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہذا 1 روپیہ تمہارا۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔